السلام علیکم فرینڈز، اردو فار آل کی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ فرینڈز، آپ اکثر ایک لفظ سنتے ہیں قارون کا خزانہ۔ تو کیا آپ کو معلوم ہے کہ قارون کون تھا اور اس کا کتنا خزانہ تھا؟ تو اگر آپ نے اس بارے میں نہیں سنا تو آئیے میں آپ کو اس بارے میں بتاتا ہوں۔ قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چچا یا سر کا بیٹا تھا۔ بہت ہی شکیل اور خوبصورت آدمی تھا، اسی لیے لوگ اس کے حسن و جمال سے متاثر ہو کر اس کو منور کہا کرتے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس میں یہ کمال بھی تھا کہ وہ بنی اسرائیل میں تورات کا بہت بڑا عالم تھا اور بہت ہی ملنسار اور با اخلاق انسان تھا، اور لوگ اس کا بہت ہی ادب و احترام کرتے تھے۔ لیکن بے شمار دولت اس کے ہاتھوں میں آتے ہی اس کے حالات میں ایک دم تغیر پیدا ہو گیا اور سامری کی طرح منافق ہو کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بہت بڑا دشمن ہو گیا اور اعلیٰ درجے کا متکبر اور مغرور ہو گیا۔ جب زکوٰۃ کا حکم نازل ہوا تو اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے روبرو یہ عہد کیا کہ وہ اپنے تمام مال سے 1000واں حصہ نکالے گا، مگر جب اس نے مالوں کا حساب لگایا تو ایک بہت بڑی رقم زکوٰۃ کی نکلی۔ یہ دیکھ کر اس پر ایک دم حرص و بخل کا بھوت سوار ہو گیا اور نہ صرف زکوٰۃ کا منکر ہو گیا بلکہ عام طور پر بنی اسرائیل کو بہکانے لگا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اسی بہانے سے تمام لوگوں کی دولت ہتھیانا چاہتے ہیں۔ یہاں تک کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے لوگوں کو متنفر کرنے کے لیے اس نے ایک گندی اور گھناؤنی حرکت کی کہ ایک عورت کو زیادہ مال و دولت دے کر آمادہ کر لیا کہ وہ آپ پر بدکاری کا الزام لگائے۔ چنانچہ عین اسی وقت جب حضرت موسیٰ علیہ السلام وعظ فرما رہے تھے، قارون نے آپ کو ٹوکا کہ فلاں عورت سے آپ نے بدکاری کی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس عورت کو میرے سامنے لاؤ۔ چنانچہ وہ عورت بلائی گئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہے عورت، اس اللہ کی قسم جس نے بنی اسرائیل کے لیے دریا کو پاٹ دیا اور عافیت سے اور سلامتی کے ساتھ دریا کے پار کرا کر فرعون سے نجات دلائی، سچ سچ کہہ دے کہ یہ کیا واقعہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جلال سے عورت سہم کر کانپنے لگی اور اس نے مجمع عام میں صاف صاف کہہ دیا کہ ہے اللہ کہ نبی، مجھ کو قارون نے کثیر دولت دے کر آپ پر بہتان لگانے کے لیے آمادہ کیا ہے۔ اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام آبدیدہ ہو کر سجدہ شکر میں گر پڑے اور بحالت سجدہ آپ نے یہ دعا مانگی کہ یا اللہ قارون پر اپنا قہر و غضب نازل فرما دے۔ پھر آپ نے مجمع سے فرمایا کہ جو قارون کا ساتھی ہو وہ قارون کے ساتھ ٹھہرا رہے اور جو میرا ساتھی ہو وہ قارون سے جدا ہو جائے۔ چنانچہ 2 خبیثوں کے سوا تمام بنی اسرائیل قارون سے الگ ہو گئے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زمین کو حکم دیا کہ اے زمین تو اس کو پکڑ لے، تو قارون ایک دم گھٹنوں تک زمین میں دھنس گیا۔ پھر آپ نے دوبارہ زمین سے یہی فرمایا تو وہ کمر تک اس زمین میں دھنس گیا۔ یہ دیکھ کر قارون رونے لگا اور بلبلانے لگا اور اپنی قربت اور رشتہ داری کا واسطہ دینے لگا، مگر آپ نے کوئی لحاظ نہ فرمایا، یہاں تک کہ وہ بالکل زمین میں دھنس گیا۔ 2 منحوس آدمی جو قارون کے ساتھ ہوئے تھے نے لوگوں سے کہنے لگے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قارون کو اس لیے دھنسا دیا زمین میں تاکہ وہ قارون کی دولت اور مکان پر قبضہ کر سکیں۔ تو آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی کہ قارون کا مکان اور خزانہ بھی زمین میں دھنس دیے جائیں۔ چنانچہ قارون کا مکان جو سونے کا بنا تھا اور اس کا خزانہ سبھی زمین میں دھنس گیا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ہم نے قارون کو اتنے خزانے دیے تھے کہ ان خزانوں کی کنجیاں ایک مضبوط اور طاقتور جماعت بمشکل اٹھا سکتی تھی۔ قارون حضرت موسیٰ کی قوم سے تھا، پھر اس نے ان پر زیادتی بھی کی۔ قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دشمن کیوں ہو گیا؟ قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دشمن اس لیے ہوا کہ انہوں نے اس کو ایک نصیحت فرمائی تھی۔ تو فرینڈز، وہ نصیحت کتنی عام سی اور مخلصانہ قسم کی تھی وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اس سے کہا گیا کہ اترا نہیں، بے شک اللہ اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا، اور جو مال تجھے اللہ نے دیا ہے اس سے آخرت کا گھر طلب کر اور دنیا میں اپنا حصہ نہ بھول،
اور احسان کر جیسا اللہ نے تجھ پر احسان کیا ہے، اور زمین میں فساد نہ کر۔ قارون نے اپنے مال کے گھمنڈ میں اس مخلصانہ نصیحت کو ٹھکرا دیا اور خوب بن صبر کر اور تکبر اور غرور سے اتراتا ہوا قوم کے سامنے آیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بدگوئی اور اعزاز رسانی کرنے لگا۔ اس کا نتیجہ جو ہوا وہ آپ نے تو سن ہی لیا ہے۔ تو ہمیں فرینڈز اس واقعے سے سبق کیا ملتا ہے؟ ہمیں اس واقعے سے یہ درس سے ہدایت ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مال و دولت عطا فرمائے تو اس فرض کو لازم جانیے کہ اپنے اموال کی زکوٰۃ ادا کرتے رہیں اور ہرگز اپنے مال و دولت پر غرور اور گھمنڈ نہ کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ یہ دولت دیتا ہے اور جب وہ چاہتا ہے پل بھر میں دولت چھین بھی لیتا ہے۔ ہر وقت اس کا دھیان رکھتے ہوئے تواضع اور انکساری کی عادت رکھے۔ فرینڈز، امید ہے آپ کو یہ ویڈیو بھی اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک اور شیئر کریں، اور اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں۔